السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ جزاک اللہ خیر. دو باتوں کا، ایک تو یہ کہ الحمدللہ آپ نے کافی صبر کے ساتھ اس وقت انتظار کیا ہے. تھوڑا سا ہم نے لیٹ صرف اس لیے کیا تھا کہ باہر ٹریفک کافی زیادہ تھی، تو ہم چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی راستے میں خواتین ہیں تو وہ آ جائیں، اس لیے کہ حالات تھوڑے سے ان یوزول آپ کے شہر کے ہیں، تو اللہ خیریت رکھے. دوسرا شکریہ اس بات کا کہ الحمدللہ آپ نے دوبارہ سے رجسٹر کرایا اور آپ وقت پر آ کر اور ٹیم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اپنی جگہوں پر موجود ہیں. انشاءاللہ ہم اسی پیٹرن کو جو ہم نے 11 بجے شروع کرنا تھا وہ ہم نے تھوڑا لیٹ شروع کیا ہے. تقریباً 65 to 70 منٹ میکسیمم میں آپ سے بات کروں گی. ٹاپک ہمارا جو ہے وہ شکر ہے. پوسٹر پر آپ کو جو لکھ کر دیا تھا اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کن بیسس پر بات کریں گے. اللہ کا نام لے کر بات کو شروع کرتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو آج کی ٹاک کا سٹرکچر بتا کر پھر بات شروع کروں گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. شکر الحمدللہ عربی زبان کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور شکر ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بھی نعمت کو، کسی بھی بلیسنگ کو محسوس کرنے کے بعد اپنے دل میں ایک خوشی کے طور پر فیل کرتے ہیں. دس از سمپل ڈیفینیشن آف شکر. ایک کیفیت جو آپ کے دل کو خوشی دے دے، اس کو آپ شکر کہتے ہیں. شکر کے کئی درجے ہیں، اور ظاہر ہے ہم ہر درجے پر 1 گھنٹے میں تو بات نہیں کر سکتے، تو ہم کچھ ایسا انشاءاللہ آج اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کی کوشش کریں گے جس میں آپ جب اپنے گھر میں واپس جائیں یا جب آپ یہاں سے بھی اٹھیں تو آپ کے دل کو کچھ پرسنٹیج شکر کی کیفیت نصیب ہو جائے. شکر آج اس لیے بھی ایز اے ریمائنڈر بار بار لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ڈپریشن اور اینگزائٹی بہت بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ دس از کائنڈ آف اے ٹاپک جس کو آپ شکر کہتے ہیں، جو اصل میں مفہوم المخالفہ میں ڈپریشن کا علاج ہے. اگر میں پوسٹر بناتی ڈپریشن تو شاید اس کا تو ہال فل ہوتا، لیکن میں نے ڈپریشن کا پوسٹر خود نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ڈپریشن کا نام بار بار نہیں لیتے. میری فلاسفی یہ ہے، آپ شکر کی بات کرتے ہیں آٹومیٹیکلی آپ کی انگزائٹی لیولز لو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ختم نہیں ہوتے، انسان جب تک زندہ ہے پریشانیاں اس پر حملہ کرتی ہیں. انسان جب تک اس دنیا میں ہے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، لیکن آپ کو شروع میں ہی میں نے گائیڈ کر دیا تاکہ آپ میری گفتگو کو سنتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو جو بھی اس وقت کانٹینٹ شکر کے حوالے سے ملے گا مفہوم المخالفہ میں، اپوزٹ مفہوم میں، وہ آپ کے انگزائٹی اور ڈپریشن کا ایک ٹریٹمنٹ یا سلوشن ہوگا انشاءاللہ. تو ہم شکر کے اوپر کس طرح سے بات کریں گے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے زندگی کی نعمت کو رکھوں گی. آپ کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، ہم ہر نعمت کے شکر پر بات نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ کوئی امبریلا ٹرم ایسی لے لی جائے کہ جب اس پر شکر کیا جائے تو اس میں چھپی ہوئی اور بہت سی نعمتوں کا بھی شکر آٹومیٹیکلی ادا ہو جائے. تو ہم زندگی، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کو زندگی میں مہلت وقت ملا ہے، وقت کی نعمت پر، زندگی کی نعمت پر، اس دنیا کی جو آپ کی لائف ہے اس کے شکر پر بات کریں گے. یہ میری ٹاک کا پہلا حصہ ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو 2 طریقہ کار دین کے حوالے سے بتاؤں گی جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم
ان دو کیپیسٹیز میں شکر گزار بنیں. ایک اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم شاکر بن جائیں, ٹھیک ہے, شکر کرنے والا, سمپل بیئر منیمم لیول. اور دوسرے حصے کے بعد ہم تیسرے حصے پہ جائیں گے. اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم شکور بن جائیں. اللہ کا اپنا نام الشکور ہے. اللہ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم الشکور کے شکور بن جائیں. تو تیسرا انشاءاللہ حصہ ہوگا جس میں ہم آج سیکھیں گے کہ میں شاکر ہونے کے ساتھ ساتھ شکور کی کیفیت میں کیسے آ سکتی ہوں. فورتھ حصے میں ہم انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کا ایک اینگل صرف اسٹڈی کریں گے. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکر سے بھرپور ہے. ظاہر ہے ہم جتنی بات کریں اتنا کم ہے, لیکن جب بات کم ہو لیکن کمپریہنسو ہو تو وہ دل میں جگہ بھی بناتی ہے اور آپ کی زندگی کا حصہ بھی بن جاتی ہے. تو فورتھ پارٹ میں ہم اپنی آج کی ٹاک میں شکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو دیکھیں گے. فائنل میری گفتگو کا جو حصہ ہوگا وہ ہوگا تقویت النفس, یعنی کس طرح سے شکر آپ کو اور مجھے اسٹرینتھنگ آف سیلف دیتا ہے, کس طرح سے آپ کو اور مجھے جسمانی اور ذہنی اور ایموشنلی طور پر شکر مضبوط کرتا ہے. انشاءاللہ اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ہم اس پر بات کریں گے. تو اب اللہ کا نام لے کر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ابن الجوزی کلاسیکل اسکالرز میں سے ایک اسکالر آتے ہیں. یہ ابن الجوزی امام ابن القیم الجوزی نہیں ہیں. آپ کو اپنے کلاسیکل اسکالرز میں دو پرومیننٹ نام ملتے ہیں. امام ابن القیم الجوزی الگ ہیں اور ابن جوزی الگ ہیں. تو میں جن کی اس وقت بات کر رہی ہوں وہ ابن الجوزی ہیں. ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں ایک دعا مینشن کی ہے, اور کیونکہ اس دعا کا تعلق زندگی کی نعمت سے ہے اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی بات کو اس سے شروع کروں. ہمارا پہلا حصہ آج کا ہے اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے, جو وقت دیا ہے, اس کو نعمت سمجھیں. تو شکر علی حیات دنیا پہلا حصہ ہماری ٹاک کا ہوگا. اور اس کے حوالے سے آپ ابن الجوزی کی ایک دعا دیکھتے ہیں جو ان کی کتاب میں آتی ہے. انہوں نے کہا اللہم بلغنی رجاء من العلم والعمل. اللہ جو میری اپنے علم اور اپنے ایکشنز یعنی ڈیڈز کے حوالے سے امیدیں ہیں ان میں مجھے پورا کر دے. وَأَطِلْ عُمُرِي اور میری عمر کو طویل کر دے. لِأَبْلُغَ مَا أُحِبُّ مِنْ ذَلِكَ تاکہ میں نے جو بھی اپنی زندگی کے گول سیٹ کیے ہیں میں ان کو مکمل کر لوں. یعنی اللہ کے ایک بندے اس وقت اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اتنی عمر دے دیں اللہ تعالیٰ کہ جو بھی میں نے اپنے لیے گول سیٹ کیے ہیں میں ان کو مکمل کر لوں. اب اگر آپ زندگی اور وقت کی نعمت کا شکر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس دعا کو سنتے ہیں تو ذہن میں آپ کے فوراً یہ آ سکتا ہے, اگر آپ کی عمر 16 سال ہے, کہ آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ کی اپنی گاڑی ہو, آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ کا اپنا اپارٹمنٹ ہو. آج کل کے بچوں کے ٹارگیٹ نہیں بن گئے نا, اب وہ موبائل فونس اور اس سے اوپر نکل گئے ہیں. اپنا اپارٹمنٹ چاہیے, اپنی کار چاہیے, اپنی جو ہے وہ ایک بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے. اسی حساب سے آپ عمر بڑھاتے جائیں جس انسان کے جو جو ٹارگیٹس آتے ہیں. جب ہم یہ دعا سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو میں نے دنیا سے ریلیٹڈ اپنے ٹارگیٹس بنائے ہیں اللہ مجھے وہ پورا کرنے والا بنا دے. ایک ماں ہے جس کے ایڈلٹ بچے ہیں, اس کے ذہن میں یہ دعا سن کر آتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کی توفیق دے دیں. ایک مرد ہے جو باپ ہے, اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک چھت دے سکوں. تو یہ ساری باتیں جب آپ اس اینگل سے سنتے ہیں نا کہ شکر کیا جائے اس زندگی کی نعمت پر, اور ابن الجوزی کی دعا آپ پڑھتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اتنی عمر دے کہ میں اپنے علم اور عمل کے گولز کمپلیٹ کر لوں. اس میں اصل میں امام جوزی نے اللہ سے یہ دنیا نہیں مانگی, تکاثر نہیں مانگا ہے. دنیا کا کار, محل, کپڑا, جیولری, ریئل اسٹیٹ یہ نہیں مانگی ہے. آپ کتنی یہ دعا مانگتی ہیں سورۃ بقرہ والی جو قرآن میں آتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم سب کو یہ دعا یاد ہے اور ہم سب یہ دعا اس کانسیپٹ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت بھی اچھی دے اور دنیا بھی اچھی دے. لیکن کیا ہم اس کو اس اینگل سے کبھی سوچتے ہیں کہ جب ہم دنیا اچھی مانگتے ہیں تو کیا ہم صرف دنیا کا مٹیریل مانگ رہے ہوتے ہیں
یا ہم اس دنیا کے اندر نیکیوں والی زندگی مانگ رہے ہیں؟ اسلام میں زندگی لمبی ایک ہی سچویشن میں پسندیدہ ہے. اور جب ہم لمبی زندگی کی بات کرتے ہیں نا تو لمبی زندگی کا مطلب ہے جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی اس کو لمبی زندگی مل گئی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور اس کو 60 ایئرس کی ایج دے دی. اب اس کے پاس اللہ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی دینے کے لیے اگر اس نے ایمان اور صراط مستقیم کا راستہ اختیار نہیں کیا. تو 60 سال کی زندگی از اے لمبی زندگی ان دا فریم آف اسلام. آپ اسلام میں اسکالرس کی عمر دیکھیں, آپ نام جانتی ہوں گی بہت پرومیننٹلی بہت سے اسکالرس کا جن کی عمریں صرف 39, 35, 32, 42, 45 تھیں. ان عمروں میں ان کا انتقال ہو گیا, لیکن ہر اسکالر کی کتابیں کسی نے 50 لکھی, کسی نے 100 لکھی, کسی نے 102, 105 لکھی. عمر تو ان کی صرف 35 سال یا 40 سال تھی. یوٹیلائزیشن تھا اس عمر کا جس نے اس عمر کو نعمت بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا. تو آج کے بعد جب بھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کا آپ اپنی زبان سے اظہار کریں, اللہ سے ضرور مانگیں کہ اللہ مجھے خیر والی زندگی دے, محتاجی نہ ہو, اتنی دنیا ہو کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, اتنی دنیا ہو کہ میں دوسروں کی مدد کرنے والی بنوں. لیکن دنیا کے حسنہ میں صرف یہ مٹیریل نہیں مانگے, نیکیاں مانگیں, خیر مانگیں, عافیت مانگیں, اللہ کی فرما برداری مانگیں. یہ وہ ایسنس ہے جو آپ کی آج کی زندگی کو شکر گزار بنا دے. اور آج شکر گزاری کی ضرورت اس زندگی میں اس لیے بھی ہے کہ نا امیدیاں بہت جلدی ہمیں انویلپ کر لیتی ہیں. ہر عمر کا انسان بہت آسانی سے نا امید ہو جاتا ہے. سوسائڈ ریٹ صرف دنیا میں نہیں بڑھ رہا, پاکستان میں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور آپ بھی ہر تیسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی نیوز سوشل میڈیا میں دیکھ ہی لیتی ہیں. شاید نیوز پیپر میں اتنی نہیں آتی جتنی سوشل میڈیا پر آتی ہے کہ رزلٹ سے فرسٹریٹ ہو کر ایک بچے نے چھت سے چھلانگ لگا دی, یا سمپلی اگر پسند کی شادی کہیں نہیں ہو رہی تو لڑکی نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ کاٹ لیا. XYZ ریزن سے انسان سوسائڈل ہو رہے ہیں. آئی نو مینی ینگ چلڈرن جو یہاں تک کہتے ہیں کہ اسلام نے خودکشی کو حرام کیوں کیا ہے, اس سچویشن میں تو اس حرام کام کی اجازت ہوگی. جب اتنا زیادہ مینٹلی ڈپریس انسان ہوگا تو اس کی اپنی زندگی میں اس کو کوئی نعمت نہیں لگے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ بہت ہی ٹیکٹفلی معاشرے کے اندر بڑی حکمت کے ساتھ شکر گزاری کو پھیلایا جائے. لوگوں کی غلطیوں پر بلیم کیے بغیر, یہ نہیں کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہو رہا ہے تو فوراً اس پر فتویٰ لگا دیا آپ شکر گزار نہیں ہیں نا اس لیے آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے. یہ انداز کبھی فائدہ نہیں دیتا. جب آپ کو لگے کہ ایک انسان ڈپریشن میں ہے, اب یہ کہے بغیر کہ آپ ناشکری ہیں, آپ اس کو اس کی نعمتیں گنوانا شروع کرتے ہیں. دس از دی ایزیسٹ اپروچ اور ایزیسٹ علاج جس کے لیے آپ کو کسی تھراپسٹ کے پاس شاید جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے. میں منع نہیں کر رہی, لیکن ہم میں سے ہر انسان دوسرے انسان کا ایک اچھا دوست, ایک اچھا مینٹور بن سکتا ہے. تو اس دنیا کی نعمت کو ایک شکر کے اینگل سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ہم اللہ سے اگر لمبی عمر مانگیں تو صرف خیر والی, نیکیوں والی اور عافیت والی مانگیں, جس کے اندر ہم اللہ کی فرما برداری کو پرولونگ کر سکیں, لمبا کر سکیں. اس لیے کہ اللہ نے اس عمر کا سوال کرنا ہے. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ الفاظ سنے ہیں کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دیں. ان میں سے ایک ہے یسأل عن عمرہ, اس سے سوال کیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں. تو کیا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کہ تمہاری عمر 60 ایئرس تھی یا 70 ایئرس تھی یا 80 ایئرس تھی یا 20 ایئرس تھی؟ نہیں, سوال یہ کیا جائے گا کہ جو بھی عمر تمہیں ملی تھی, وٹ ایور ایج نمبر یو ہیو بین گیون, تم نے اس میں کیا کیا. جتنی عمر بھی ملی تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فیمس صحابی ہیں جو کہ مفسر قرآن ہیں. ہر اسکالر آپ کو ان کی تفسیر کو مینشن کرتا ہوا نظر آتا ہے. عمر کیا تھی ان کی جب ان کو ایک ٹائٹل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, حبر الامہ, امت کی انک. امت کی انک اس لیے ان کو ٹائٹل ملا تھا
کہ بہترین طریقے سے اللہ کے کلام کی ایکسپلینیشن لکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی خاص دعا تھی ان کے لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو قرآن کا فہم انڈرسٹینڈنگ عطا کر دے. صرف 16 ایئرس کے تھے. جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بڑے بڑے ایک ایڈلٹ ایج میں ہونے والے صحابہ سے زیادہ تھی. تو نمبر نہیں کاؤنٹ کرتا. جب اللہ مجھ سے سوال کرے گا قیامت کے دن کہ عمر کہاں گزاری، تو وہ نمبرز کی بات نہیں ہوگی. جتنی بھی دی تھی کہاں گزاری. آپ کے پاس زندگی میں 1 گھنٹہ ہے اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کے پاس ملک الموت آ جائے گا، اور تو بتایا نہیں جاتا. لیکن اگر میں ازیوم کر لوں کہ 1 گھنٹے کے بعد میرے سامنے ملک الموت کھڑا ہو، آپ کے پاس اس 1 گھنٹے میں کرنے کے 10,000 آپشن ہیں. لیکن سچ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی بھی انسان کو جو تھوڑا سا بھی سینسیبل ہے، اور اگر اللہ نے اس کو اوپر والے خالق سے جوڑا ہے، زمین کے مختلف کریٹرز کے ساتھ نہیں، آئیڈلز کے ساتھ نہیں، اگر اس کا اس ڈیوائن ہستی سے کنیکشن ہے جو ایک سب سے سپریم ڈیوائن پرسنالٹی سمجھی جاتی ہے، تو وہ اس 1 گھنٹے کو کسی نہ کسی اچھے کام میں ہی گزارنا چاہے. چاہے وہ اللہ کی عبادت ہو یا وہ انسانیت کی خدمت ہو. ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہی انسان کرنا چاہے. تو اپنے آپ کو خود بار بار بتائیں کہ یہ جو زندگی ملی ہے یہ گزر کہاں رہی ہے. جس بچے کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ نہیں کہ 20 سال کی تھی یا 40 سال کی تھی، یہ کہ جو 1 منٹ ملا تھا وہ کہاں خرچ کیا. تو جو نیٹ فلکس کے اوپر اور خواتین جو مارننگ شوز کے اندر وقت لگاتی ہیں، یا جو ڈرامے اور مختلف چیزیں اس طرح کی یوز لیس ایکٹیویٹی دیکھنے میں وقت ضائع کرتی ہیں، شاید تھوڑا سا ان کو بریکس لگ جائیں. میں نہیں کہہ رہی ختم ہو جائے. انسان کو اپنی عادتیں بدلتے ہوئے وقت لگتا ہے اور خود کو وقت دینا چاہیے. آن اے پریکٹیکل گراؤنڈ ہم انسان ہیں، ہم روبوٹس نہیں ہیں کہ میں کہوں کہ آج میں نے یہ لیکچر سن لیا، اب آج کے بعد تو میری زبان سے نہ کبھی کوئی ناشکری کا کلمہ نکلے گا، نہ میں اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ کبھی ضائع کروں گی، اور نہ میں جو ہوں وہ کبھی اللہ کے ساتھ کوئی گڑبڑ کا معاملہ کروں گی. ہوگا، ہم انسان ہیں، قدم پھسلیں گے. کانشیس ہو جائیں. اور کانشیس ہونے میں یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے 1 گھنٹے کا اللہ کو جواب دینا ہے. آپ کی اس وقت یہ جو اسٹاپ واچ چل رہی ہے، اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ آپ کا 1 لمحہ اجر کے طور پر لکھا جائے گا، اس لیے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے دین کو سمجھنے کی کوشش میں یہاں بیٹھے ہیں. جو دنیا میں آپ کو عمر ملتی ہے یا دنیا میں جو آپ کو وقت ملتا ہے، یہ نعمت اس لیے ہے کہ یہ مال کی طرح ہے. آپ کے پاس ویلتھ ہے اور آپ اس ویلتھ کو کیسے استعمال کرتی ہیں، دیٹ میکس اے ڈفرینس. انا اکثر من کا مالن، ایک انسان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے کہ اس کا مال اس کو ایروگینٹ بنا دیتا ہے. اس کا مال صرف اور صرف اس کے اپنے لیے ہوتا ہے، اس کو صرف اپنی ویلتھ کو اپنی خوشی کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے. ایسی صورت میں مال نعمت تھا، لیکن انا اکثر من کا مالن کے ایٹیٹیوڈ میں اس نے اپنے مال کو بوسٹنگ کے لیے، سیلف بوسٹنگ کے لیے استعمال کر دیا. یہی حال عمر کا ہے. لمبی عمر مل جانا میرا فخر نہیں ہے. جتنی ملی وہ میں نے استعمال کیسے کی. کسی کو مسکراہٹ دی، کسی کی مدد کی، کسی کو کھانا کھلا دیا، رب کی عبادت کر لی، کسی انسان کو ہمت دلا دی. کیا ہم زندگی میں یہ کام کر رہے ہیں؟ اور زندگی میں یہ کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹس نہیں کرنے ہوتے. آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کالج جاتے ہیں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ کسی ورکنگ پلیس پر ہیں، آپ کے دوست ہیں، کچھ بھی، کسی کو ایک اچھی بات کہہ دینا، اس میں آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے ہو. اپنی زندگی کا جتنا شکر کا پہلو ہوگا، آپ شکر بانٹنے والی ہو جائیں گے. تو دنیا کی زندگی کانسٹنٹلی ایک انعام ہے، ایک آپ کے اور میرے لیے آپشن ہے جس میں ہم نے اس کے ہر لمحے کو بیسٹ یوٹیلائز کرنا ہے. بعض صحابہ ایسے تھے جن کی عمریں بہت کم تھیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو اوس اور خزرج کے نوجوان تھے جو اسلام لے کر آئے تھے. عشرہ مبشرین کی ٹرم ہم سب نے سنی ہے. وہ 10 صحابہ جن کو ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی. وہ کنفرمڈ جنتی تھے. یہ وہ صرف 10 صحابہ ہیں، 10 لوگ ہیں جن کو انبیاء اور رسولوں کے علاوہ گارنٹی ملی تھی کہ یہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے. ان میں سے 6 وہ تھے
जिन की उम्र सिर्फ 18 साल है, जस्ट 18 ईयर्स। हम सब अपने अपने बच्चों को सोचें जिनकी उम्र 18 साल है, और फिर हम उनकी एक्टिविटीज़ को सोचें। मोस्ट ऑफ आवर किड्स वी कांट ब्लेम आवर किड्स बाय द वे। मैं बच्चों को कभी ब्लेम नहीं करती हूँ, इसलिए कि हमारे बच्चे आज जहाँ भी खड़े हैं वो हम माँ बाप ही की ज़्यादातर गलतियों का बाय प्रोडक्ट हैं। जो मेरी गलतियाँ हैं वो मेरी औलाद में हाईलाइटेड फॉर्म में नज़र आती हैं। इट्स अ सिंपल फिनोमेना, इल्ला माशाअल्लाह एक्सेप्शनल केसेस अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन 10 में से 6 अशराए मुबश्शिरीन सहाबा 18 ईयर्स के थे। औस और खजरज के लोग ये कहा करते थे कि ये क्या करेगी यंग लॉर्ड अल्लाह के रसूल के साथ, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया जो बड़ी बड़ी उम्र के लोग नहीं कर सके। सो इट्स नॉट अबाउट उम्र का लंबा होना नंबर्स के अंदर, उम्र का लंबा होना बरकत पॉइंट ऑफ व्यू से, यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने लम्हों को इस्तेमाल किया कैसे, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। हज़रत आयशा को 60 ईयर्स की उम्र मिली थी, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में सबसे छोटी ज़ौजा थी। उनकी छोटी उम्र का होना उनको ये बेनिफिट दे गया कि वो इतनी लंबी ज़िंदगी अल्लाह ने उनको दी, इल्म बांटती रहीं, और जब तक उनका इंतकाल हुआ है तो वो रिग्रेट करती थी इस एंगल से कि वो सहाबा जो उनके साथ उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह के रसूल मौजूद थे, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव डाइड, हयात नहीं थे उस वक्त। तो ये आपके और मेरे पास इस वक्त इतनी बड़ी नेमत है, सब भूल जाएं, घर अपना है या नहीं है, शौहर है या नहीं है, शादी हुई या नहीं हुई, औलाद है या नहीं है, या औलाद थी और अल्लाह को प्यारी हो गई, या औलाद फर्माबरदार नहीं है, या ससुराल कोऑपरेटिव नहीं है, फॉरगेट एवरीथिंग। सिर्फ एक चीज़ को सोचें, इस वक्त आप जिंदा हैं, आपको सांस आ रही है, यू कैन इनहेल एंड एक्सहेल, और आपको अल्लाह ने वक्त की नेमत दी है। इज़ इट इनफ? बड़ी नेमत है। तो इसलिए मैंने आपके सामने बहुत छोटी सी चीज़ रखी है। कोई इंसान दुनिया में क्या कुछ अचीव करना चाहे, वो कहे मेरा घर इस इलाके में हो, इस शहर में हो, इस मुल्क में हो, जॉब ऐसी हो, बिजनेस ऐसा हो, इस कैलिबर का मेरा जो है वो इंटेलेक्चुअल मामला हो सकता है इनमें से उसको कुछ भी ना मिला, लेकिन एक नेमत इस वक्त हम सबके पास, हम सब मुख्तलिफ स्ट्रेटा के लोग हैं, मुख्तलिफ हमारी उम्रें हैं, लेकिन एक चीज़ हम सबकी कॉमन है, और वो ये है कि हम जिंदा हैं और हमारे पास सांस आने का सिलसिला जारी है, वक्त की नेमत हमें दी गई है। तो शुक्र अला हयात दुनिया सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एक शुक्र अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दें, शुक्र अल्लाह का जो वक्त मिला है, और उसका यूटिलाइजेशन बेहतरीन तरीके से करने लग जाए। अब ये तो आपका हो गया बेसिक शुक्र जो आप किसी भी इंसान को समझा सकते हैं। एक इंसान कहता है मेरा माहौल बहुत ख़राब है, मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। एक इंसान को लगता है कि वो जो भी दुआ मांगता है कबूल ही नहीं होती। अक्सर बच्चे जब आप उनको कहते हैं कि ये दुआ अल्लाह से मांग तो बेटा अल्लाह सुनेगा, तो बच्चे कहते हैं कि मेरी तो कोई दुआ कबूल ही नहीं होती। तो आपका उसको उनको एक प्यार भरे अंदाज में काउंसल करना सिर्फ ये कि जब तक तुम जिंदा हो उम्मीद बाकी है, दुआ ज़रूर कबूल होगी, खैर ज़रूर आएगा, आसपास का माहौल बेहतर ज़रूर हो। तो नंबर 1 पार्ट हमारी टॉक का शुक्र अला हयात दुनिया। आज से अपनी दुनिया की ज़िंदगी को नेमत समझें। कहना अलग होता है, समझना अलग होता है। कहना नहीं है, समझना है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक दुआ पढ़ी जाती है और एक दुआ मांगी जाती है। मांगने में एक पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है। जब फकीर मांगता है तो कैसे मांगता है? कहता है देना है तो दो, वरना जब ऐसे तो नहीं मांगता, वो तो एक पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ मांगता है। तो कहना अलग और समझना अलग, इस चीज़ को यहाँ इंशाल्लाह समझना है। अब मैं अगले स्टेप पर जा रही हूँ, पार्ट 2, जिसमें इस्लाम चाहता है कि हम सब शाकिर की स्टेट पर आ जाएं, शुक्र करने वाले बन जाएं। और ये स्टेट वो है जिसको आप अरबी ज़ुबान में अगर थोड़ा सा समझें तो आपको अरबी की खूबसूरती समझ आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को हम मसनून दुआ कहते हैं। आपने हमें सिखाया है अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन व जअलनी शकूरा। अल्लाह मुझे बहुत सब्र करने वाला
اور بہت صبر کرنے والا بناتا ہے۔ شکر بھی بہت اور صبر بھی بہت۔ اس دعا میں الفاظ آئے ہیں شکورن کے۔ اسلام جب شاکر ہونے کی بات کرتا ہے، شاکرون، یہ بالکل بیئر منیمم لیول ہے۔ ایک انسان اتنا شکر کر لے کہ جو اس کو نعمت ملی ہے اس کو اپریشیٹ کر سکے، یہ شاکر کی اسٹیٹ ہے۔ آپ کو لگے کہ آپ کے پاؤں میں جوتے ہیں، الحمدللہ، دس از اے بیسک شاکر اسٹیٹ۔ آپ اپنے سر پر چھت دیکھتے ہیں، آپ کو اللہ نے وارڈروب دی ہے، آپ کو اللہ نے کھانے پینے کے لیے انف کھانا دیا ہے، رزق دیا ہے، یہ شاکر کی اسٹیٹ ہے۔ وہ انسان جو اپنی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرتا ہے اس کو آپ عربی زبان میں شاکر کہتے ہیں۔ شکور کون ہوتا ہے؟ وہ انسان جو نعمتوں کے ساتھ ساتھ مشکلات میں بھی الحمدللہ کہتا ہے۔ تو زیادہ آسان شاکر بننا ہوا یا شکور بننا ہوا؟ شاکر بننا آسان ہے، شکور بننا آسان نہیں ہے۔ جب آپ کے پاؤں سے زمین بظاہر کھینچ لی جائے، جب آپ کے سر سے چھت کھینچ لی جائے، جب آپ کے اپنے آپ سے ہاتھ چھڑا لیں، جب آپ کو اپنے ہی تانا دینا شروع کر دیں، اس وقت شکر کرنا آسان ہے یا جب سب اسموتھ ہو تب شکر کرنا آسان ہے؟ obvious، جب سب اسموتھ ہو تو شکر کرنا آسان ہے، لیکن جب سب مشکل ہو، جب سب انبیریبل ہو، جب سب ڈسٹربڈ ہو، جس وقت صرف اور صرف مجھے لگے کہ میرے آس پاس کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسی اسٹیٹ میں شکر کرنا از اے ہائر کیلیبر شکر۔ اس کو کہتے ہیں شکور ہونا۔ مشکل میں الحمدللہ کے جذبے کے ساتھ زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا، یہ شکور ہونا ہے۔ اور یہ اسٹیٹ انسان کی آتی نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اللہ سے محبت نہ ہو۔ اس کے لیے اللہ سے محبت کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے شکور بننا ہے، کن شکورن، شکور بن جاؤ، اللہ کے قدردان بن جاؤ، مشکل میں بھی شکر کرنے والے بن جاؤ۔ کیسے بنیں گے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ صرف نعمتوں پر شکر کریں، ہم مشکلات پر بھی شکر کریں۔ میں نے پہلے شروع شکور سے کیا ہے تاکہ پریشانیوں کو سنبھالنے کا اینگل بھی سمجھ آئے۔ جو اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے وہ شکور بننے کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آس پاس سوچیں، آپ کی اولاد، ہر ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اولاد سے ماں باپ کو جو محبت ہوتی ہے تو اس محبت میں ماں کو اولاد کے فلاز زیادہ تر نظر نہیں آتے۔ آپ کو ہر بچے میں پرابلم نظر آئے گی سوائے اپنے بچے۔ آپ کو ہر بچہ شرارتی اور بدتمیز لگے گا موسٹ آف دا ٹائم سوائے اپنے بچے۔ سب کے بچے انسلٹنگ وے میں ماں باپ سے بات کرتے ہوں گے، آپ کا بچہ بات کرے گا تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، ابھی چھوٹا ہے، سمجھ جائے گا۔ یہ آپ کو میں نے صرف ایک گلمپس دکھایا ہے ماں کی محبت کا۔ لٹرلی جس انسان سے آپ محبت کرنے لگ جاتے ہیں آپ کو اس کے فلاز نظر نہیں آتے کہ اصل محبت ہے۔ اصل میں دس از اے شیڈ آف محبت جو آپ کو ماں اور اولاد میں نظر آتی ہے، لٹرلی نظر آتی ہے کہ اولاد کی جو کمی کوتاہی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں ماں نہیں دیکھ پاتی۔ یہ وہ محبت کا اینگل ہے جس میں آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہوتے، اس کے فلاز نہیں دیکھتے۔ اچھا نہیں لگتا ویسے اس طرح کی محفل میں یہ مثال دینا، لیکن لوگوں کو فوراً کلک کر جاتا ہے۔ پلپا مت لگا دیجیے گا میرے اوپر کہ آپ نے یہ مثال کیوں دے دی۔ لیلا مجنوں کو جانتے ہیں؟ ہاں سبھی جانتے ہیں، جبھی میں ایسی مثال دے دیتی ہوں۔ مجنوں کو لیلا کی کوئی بات بری لگتی تھی؟ پڑھا ہے فولکلورز پڑھی یا نہیں؟ آپ کہیں نہیں صرف قرآن پڑھتے ہیں ہم، قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی کتاب، اچھی کتاب، بس ڈرٹی لٹریچر نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے دماغ کو پولیوٹیڈ کر دے۔ کوئی بھی اچھی سینسیبل کتاب، اچھی فلاسفی کی کتاب، فولکلورز جن سے اچھی آپ بات سمجھ سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیلا کے کیس میں معاملہ یہ تھا کہ مجنوں کو بہت لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ لیلا میں یہ خرابی ہے، لیلا میں یہ خرابی ہے، اور مجنوں کہتا تھا ہو ہی نہیں سکتا، میں مانتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ آ کر اس سے کہا کرتے تھے کہ لیلا نے یہ بات تمہارے بارے میں کہی ہے، وہ کہتا تھا تم جھوٹ بول رہے ہو، لیلا کہہ ہی نہیں سکتی ایسے۔ یہ ایک محبت کا وہ انداز تھا جس کو آپ ماں اور اولاد کی محبت پر فٹ کر سکتے ہیں۔
جب ماں اپنی اولاد سے ایسی محبت کرتی ہے کہ اس کو فلاز نظر نہیں آتے، تو یہ ایک ڈپکشن ہے محبت کے شیڈز کا. یعنی آپ اور میں اللہ سے ایسی محبت کریں جس میں کبھی بھی اللہ پر شک نہ کریں. اگر یہ کیفیت ہم نے سمجھ لی تو ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہوں گے. ہم یہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زندگی میں یہ آزمائش اس لیے ڈالی ہے، اللہ مجھے پسند نہیں کرتا. آپ شکور کی کیفیت پر آنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے بارے میں ایک یقین اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جائیں. آپ شکور کے راستے پر یا شکور بننے کے راستے پر چل پڑے. اللہ کبھی بھی اپنے کسی انسان بندے کو ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا کہ اللہ اس کو اپسیٹ کرنا چاہتا ہے. اٹس اے ہیوج فلاسفی آف اسلام. اگر یہ سمجھ آ گئی آپ ڈپریشن سے باہر آنا شروع ہو جائیں. چاہے آپ کے ڈپریشن کی وجہ آپ کے گھر میں موجود ہے. ایون دین اف یو آر لیونگ ود دا کاز آف یور ڈپریشن، اگر آپ کو یہ یقین مل گیا میرا رب جس نے مجھے ایک ایک سانس دی ہے، جس نے مجھے یہ رشتے دیے ہیں جو مجھے میرے رائٹس دینے سے ڈپرائیو کرتے ہیں، جس نے میرے لیے یہ حالات دیے ہیں جہاں میں تھوڑی تنگی محسوس کروں، آپ کبھی یہ نہیں سوچیں گی کہ یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے اپسیٹ کرنا چاہتا ہے. دنیا کا ہر انسان آپ کو اپسیٹ کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. ایک ہستی جو آپ کو کبھی اپسیٹ نہیں کرنا چاہتی وہ اللہ ہے. وہ کبھی آپ کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کا نقصان ہو. وہ آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا. وہ آپ کے لیے حالات تنگ نہیں کرتا. یہ تو میری اپنی چوائسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات میں حالات کے چکر میں پھنس جاتی ہوں. یہ بات اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ کا اللہ کے ساتھ محبت کا پہلو بہت بڑھ جائے گا. اب آپ شکور بننے کے راستے پر جائیں گے. اب آپ کو صرف سانس آنا نعمت نہیں لگے گا بلکہ آپ کو یہ بھی نعمت لگے گا کہ اٹس اوکے اگر مجھے اس وقت رونا آ رہا ہے اس لیے کہ کسی نے مجھے بہت ہی غلط انداز میں بات کی ہے، یا مجھے اس وقت بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے اس لیے کہ کسی نے مجھے ہرٹ کیا ہے. اس موقع پر بھی آپ اپنے رب کا سوچ کر شکر کا جملہ اپنی زبان سے ادا کریں گے. یہ شکور ہونے کا پہلو ہے جس کو انشاءاللہ آپ نے اور میں نے اڈاپٹ کرنا ہے، اور یہ محبت کے بغیر نہیں آ سکتا. اللہ کی محبت کو ہر دن بڑھانا ہوتا ہے. تو مختلف طریقے آپ کو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کی محبت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. ایک سمپل طریقہ، کوئی اس کے اندر لمبی چوڑی فلاسفی اور شریعت کا حکم اس وقت میں نہیں بتا رہی. آپ چاہتی ہیں اللہ کی محبت آپ کی ہر دن بڑھے. ظاہر ہے اگر آپ کو ہر دن ڈپریشن ہوتا ہے تو آپ کو اللہ کی محبت بھی ہر دن بڑھانی ہے. اگر کوئی انسان ہر دن آپ کو پوک کر رہا ہے تو آپ کو اللہ کی محبت بھی ہر دن بڑھانی ہے تاکہ آپ شکور بننے کے راستے سے پیچھے نہ آئیں. اگر آزمائشیں آپ کو ہر دن ہٹ کر رہی ہیں، آپ کو ہر دن اللہ کے راستے پر شکور بننے کے قدم کو آگے لے کر جانا ہے، کیا کریں؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. کیسا لگتا ہے؟ اچھا یا برا؟ اچھا لگتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتی ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ جس سے آپ محبت کرتی ہیں وہ آپ سے کئی گنا زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کی محبت جینوئن ہے تو آپ اس انسان کی محبت میں ہر دن بڑھ نہ رہی ہیں. یہ تو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ آپ جس سے محبت کریں وہ آپ سے کئی گنا زیادہ محبت کرے تو آپ بھی ریسیپروکیٹ کرتی ہیں. اب اللہ کے بارے میں بتائیں، کیا اللہ کئی ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت نہیں کرتا؟ اور کیا اس بات میں کوئی شک ہے؟ ہر دن جب مجھے سورج نظر آتا ہے اٹس اے بلیسنگ کہ اس نے مجھے ایک نعمت عطا کی، ایک دن عطا کیا. ہر دن کسی نعمت کا سوچ کر میں اللہ کی محبت میں بڑھ سکتی ہوں. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی سپورٹیو ٹیکسٹ چاہیے کہ آپ کی اللہ سے محبت ہر دن بڑھے تو حدیث قدسی آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات بیان کی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو اخطأتم، اگر تم اتنی خطائیں کرو، حتی تبلغ خطایاکم السماء، یہاں تک کہ تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں آسمان تک پہنچ جائیں. یعنی کسی بھی انسان کے اتنے گناہ ہوں زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائیں. ثم یتوب،
پھر تم توبہ کرو، لتاب علیکم، میں معاف کر دیتا ہوں۔ آپ کے اور میرے جتنے بھی گناہ ہوں گے، جتنے بھی گناہ ہوں گے، اللہ معاف کر دے گا جب میں معافی مانگوں گی۔ اللہ سے ہر دن محبت میں بڑھنے کا بیسک پرنسپل ہے اس حدیث کے اندر۔ جب آپ سے گناہ ہو جائے، اور دن بھر میں ہم سے کوئی نہ کوئی ایک گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، آپ ہر دن اللہ کی محبت میں بڑھ سکتے ہیں۔ توبہ کیجیے اور اس حدیث کو یاد کریں، حدیث قدسی کو، کہ اللہ نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو، لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء، یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، ثم يتوب، پھر وہ توبہ کرتا ہے انسان، لتاب علیکم، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ یہ سوچ کر معافی مانگیں گے، گارنٹی ہے اتنی مرتبہ دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے گی۔ تو اللہ کی محبت کو بڑھائیں، شکر آتا جائے گا، اور جتنا شکر آئے گا آپ کی شخصیت پلیزنٹ ہو جائے گی۔ آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کہیں بہت چڑچڑی ہیں، مسکراتی نہیں ہیں، ماتھے پہ ہر وقت بل پڑے رہتے ہیں، جب بولتی ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے آگ برسا رہی ہے۔ کوئی بھی ہم میں سے ایسا اپنے بارے میں سننا نہیں چاہتا ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارے آس پاس محبت، ڈیسنسی، ایک انٹیگریٹی محسوس ہو۔ اس کے لیے شکر کا جذبہ بہترین ہے۔ دن بھر میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا انسان 24 گھنٹے ماتھے پر 4 بل ڈال کر نہیں رہ سکتا۔ وہ نہ صرف اپنے لیے شکر گزار ہوتا ہے، وہ آس پاس کی نعمتوں کو نعمت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، سب سے زیادہ شکر کرنے والے سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ کہنے کو شکر از اے سمپل ٹاپک، لیکن اگر آپ اس کو عمل اور اجر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو امینس اس کے اندر کبھی تھکن بھی ہے، اور ریوارڈز اس کے ساتھ امینسلی ہیں۔ قیامت کے لیے آتا ہے حدیث کے مفہوم کے مطابق، اول من یدعا الی الجنت، سب سے پہلے جن کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، الحمادون، یہ وہ ہوں گے جو بہت زیادہ شکر کرنے والے ہوں گے، الذین یحمدون فی السراء والضراء، جو خوشیوں اور مشکل دونوں میں صبر کرنے والے تھے، الذین یحمدون فی کل حال، جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو شکور بننا ہے مشکل میں بھی الحمدللہ کہنا سیکھ لیں۔ مشکل ہوتا ہے، کوئی آپ کو رلا کر جائے گا اور آپ کی زبان سے نکلے الحمدللہ، سامنے والا تیسرا انسان جائے گا طبیعت ٹھیک ہے؟ ہم نہیں جانتے نا، اس مائنڈ سیٹ کو ہم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ یہ ہمارے آس پاس کا نارمل نہیں ہے، یہ ہمارے آس پاس کا نارم نہیں ہے۔ تو کوئی مشکل میں صبر کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، تو ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں کہ نارمل انسان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام تو یہی بنانا چاہ رہا ہے، بنے شکور۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے باہر جاتے ہیں، پھر آپ گھر پہنچتے ہیں، گھر پہنچ کر پتہ چلتا ہے آپ کی میڈ نہیں آئی جس نے آنا تھا۔ مشکل ہے یا خوشی ہے؟ مشکل ہے۔ اب تو آپ اس سے بھی نہیں بول رہے کہ آپ کہیں پتہ نہیں خوشی ہے کہ مشکل، نہیں ہے مشکل کہ میڈ نہیں آئی۔ اب اس مشکل پر آپ نے شور نہیں مچانا، سب سے پہلے اپنے آپ کو بتانا ہے الحمدللہ۔ آپ کا کانسیپٹ درست ہونا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب میڈ نہیں آیا آپ کہیں مشکل ہی نہیں ہے، نہیں، روبوٹ نہیں ہے، ہم انسان ہیں، مشکل ہے، لیکن ہم کہیں گے الحمدللہ اس میں خیر ہوگی، اللہ ہمت دے گا، آئی ول مینج مائی اسٹف، میں خود اپنا کام جو ہے وہ کر لیتی ہوں۔ تو شکور بننا تھوڑی سی محنت مانگتا ہے، لیکن فائدہ اس میں کانسٹینٹلی آپ کا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ مشکل میں اپنے آپ کو شکر کے درجے پر رکھتی ہیں تو آپ کا اپنا فریم آف مائنڈ اسٹرینتھنڈ ہوتا ہے۔ ہم نے اس لیے تقویت النفس کی بات کی ہے کہ شکر آپ کے اپنے نفس کو فائدہ دیتا ہے، آس پاس کے لوگوں کو ٹھیک نہیں کرنا شروع کر دیتا۔ وہ تو بہت بعد کا لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے کہ ہم کہیں کہ میں اتنی شاکرہ ہو گئی، اب میرے آس پاس سارے فرشتے ہونے چاہیے جو مجھے تنگ نہ کریں، جو مجھے بولی نہ کریں، جو میرے رائٹس کو اس طرح سے وائلیٹ نہ کریں۔ وہ بہت بعد کی بات ہے کہ آپ کے شکر کے پھل آپ کے سامنے کیسے آتے ہیں۔ پہلی چیز، امیجیٹ چیز، جب آپ مشکل میں صبر کرتے ہیں، شکور بنتے ہیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کے اپنے نفس کو طاقت ملتی ہے۔ اور یہ کون سے والے نفس کو طاقت ملے گی؟
یہ وہ نفس ہے جو آپ کو نفس مطمئنہ بنانے کی طرف لے کر جائے گا، جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے گا، جو آپ کے ساتھ جس شیطان کو اٹیچ کیا گیا ہے اس شیطان کو کمزور کر دے گا۔ تو یہ ہے ایک اللہ کی طرف سے اس دین میں شکور بننے کی صلاحیت۔ اب آئیں تیسرے حصے پر، کن شاکرن، شاکر بن جاؤ۔ بیئر منیمم اپنے آپ کو شکر کرنے والا کیسے بنانا ہے؟ بیئر منیمم شکر کرنے والا بننا بہت آسان ہے۔ میں آپ سے کہوں 10 چیزیں لسٹ ڈاؤن کریں جو اس وقت آپ کے پاس نعمت کے طور پر موجود ہے۔ کوئی ایسا ہے یہاں پہ جو کہے کہ نہیں 10 نہیں ہے میرے پاس؟ اگر کوئی ایسا ہے تو ہاتھ اٹھائیں جس کے پاس اس زندگی میں 10 نعمتیں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ 10 نعمتیں تو بہت بہت چھوٹا سا نمبر ہے۔ ہمارے پاس تو 10,000 نعمتیں ہیں، پھر بھی اگر ہم گننا شروع کریں تو 10,000 سے اوپر ہی نظر آئیں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی کاؤنٹ کرو گے تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ صرف آپ کا آنکھ کا بلنک کرنا، اس کے ساتھ ہی تقریباً 69 نعمتیں اٹیچڈ ہیں۔ اب یہاں کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے تو وہ بتا دے گا اس کو۔ صرف یہ جو ہم آنکھیں بلنک کرتے ہیں اس کے ساتھ کتنی اور نعمتیں اٹیچڈ ہیں، تو ایک نعمت کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو شاکر بننا تو بہت آسان ہے، ہمارا ذہن مشکل پر سٹک ہو جاتا ہے، اس لیے ہم شاکر بھی نہیں بنتے۔ شاکر نہیں بنتے تو شکور بھی نہیں بنتے۔ سلیمان علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین سے بہترین کنگڈم دی تھی، سلطنت دی تھی، اور ایسی سلطنت دی تھی، ایسی نعمت دی تھی جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ اس کے بعد ان کے بعد کسی کو ملی۔ آپ کی اور میرے پاس شاکر بننے کے لیے تو بہت نعمتیں موجود ہیں، صرف مزاج وہ اپنانا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا آتی ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی من بعدی لأحد، اللہ مجھے ایسی ملک، ایسی سلطنت، ایسی نعمت، ایسی کنگڈم دیں جو میرے بعد کسی کو بنا ملا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھیں، ان کی نعمتوں نے ان کو شاکر بنایا یا خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا بنایا؟ شاکر بنایا۔ آپ کے پاس اگر 10 بھی نعمتیں ہیں آپ شاکر بنے بغیر تو رہ نہیں سکتے، اور اگر 10 نعمتوں پر بھی میں نے شاکر بننے والا رول پلے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ شاکر کا اپوزٹ ناشکری کی، اور ناشکری کرنے والا پھر اللہ کے ساتھ ہمیشہ بدگمان ہی رہتا ہے۔ جب بدگمانیاں آتی ہیں تبھی ڈپریشنز آتے ہیں، جب بدگمانیاں آتی ہیں آپ کا کیمیکل بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں، آپ کی سوچ، آپ کا سائیکولوجیکل پیٹرن آپ کے ہارمونل پیٹرن سے کنیکٹڈ ہے، اور آپ کا ہارمونل پیٹرن آپ کے فزیکل پیٹرن سے کنیکٹڈ ہے، اور آپ کا فزیکل پیٹرن آپ کے اسپرچل پیٹرن سے کنیکٹڈ ہے۔ سو ایوری تھنگ از کنیکٹڈ۔ چھوٹی سی چیز ہے شکر، لیکن ایمینس پاور ہے اس کے اندر، جب یہ آپ کے نفس کو مضبوطی دیتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کون کون سے جو ہیں وہ بڑے بڑے شریعت کے قوانین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑی اچھی مسلمان بن جاؤں۔ شکر گزار بن جائیں، بہت اچھا انسان، بہت اچھا مسلمان۔ سمپل، جسٹ سمپل بیبی اسٹیپ۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہاں سے شروع کریں؟ شکر سے شروع کرتے ہیں، اور یہ مت کہیں کہ ابھی تو آگے کا سفر اتنا لمبا ہے، بس شکر۔ یہ بس شکر نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کی زندگی کی اللہ کے ساتھ پوری محبت اٹیچ۔ تو سلیمان علیہ السلام کو وہ اللہ نے نعمت دی جو زندگی میں کسی کو نہیں دی۔ انہوں نے اپنی نعمتوں کو اللہ کے قریب آنے کے لیے، اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے ہمیشہ استعمال کیا۔ ان کی نعمتوں نے ان کو اکڑا کر چلنا نہیں سکھایا، ان کی نعمتوں نے ان کو ہمبل رکھا، جو ہے الحمدللہ۔ آپ سوچیں جب بادشاہ گزرا کرتے تھے، جو بادشاہوں کے دور تھے، تو جب بادشاہ اپنی پوری انٹراج کے ساتھ کسی جگہ سے گزرتے تھے تو آس پاس کے لوگ ایک او کے اندر اپریشیٹ کرنے کے لیے سٹل ہو جایا کرتے تھے، انسپائر ہوتے تھے نا، او کیا سواری ہے، او کیا انتراج ہے، او کیا کیفیت ہے۔ اب ذرا آپ کسی بھی بادشاہ کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کو سوچیں، ان کے پاس
ایک انسانیت کا الگ پہلو تھا جس پر وہ حکومت کرتے تھے، جنات کا الگ پہلو تھا جو ان کی کنگڈم کا حصہ تھا، انسیکٹس، برڈز اور اینیملز کا الگ معاملہ تھا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی آرمیز چلتی تھیں تو وہ بڑے ایک گرینڈیور کے ساتھ نظر آتی تھی۔ ایک واقعہ آپ کو اسرائیلیات میں ملتا ہے، اسرائیلیات مطلب جو جوئش ٹریڈیشن ہے اس میں ملتا ہے۔ وہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنی پوری آرمیز کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے، جانور بھی تھے، انسیکٹس بھی تھے، پورے انٹراج کے ساتھ اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں سے جا رہے تھے، گزر رہے تھے۔ انہی کی فوج میں ایک نیک انسان تھا۔ اب نیک انسان تھا، لفظ عابد کا آتا ہے۔ اس نے جب اتنا عظمت کا معاملہ دیکھا کہ واو واٹ اے کنگڈم سلیمان علیہ السلام کی، تو اس نے آہستہ سے کہا یا ابن داؤد لقد اعطاک اللہ ملکا عظیما، انڈیڈ اللہ نے تو آپ کو بہت ہی بڑی گرینڈ مائٹ رکھنے والی کنگڈم عطا کی ہے۔ انسپائر کس سے ہوا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کو ملنے والی دنیا کی نعمتوں سے۔ تو اس نے یہ جملہ بولا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو تو ساری زبانیں سننے کی صلاحیت اللہ نے دی ہوئی، یہ تو انسان نے بولا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت حکم دیا سب رک جائیں، سب رک گئے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ جملہ کس نے بولا؟ تو جس نے بولا تھا اس نے کہا میں نے کہا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں، انہوں نے کہا التسبیح، ایک تسبیح ایک مسلمان کی فی صحیفۃ المسلم کافہ، ایک مسلمان کی ایک تسبیح اس پوری کنگڈم کے سامنے زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ میری کنگڈم کو اس پر اہمیت دی جائے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو دنیا کی نعمت ہے وہ تو میرے مرنے کے بعد دنیا میں رہ جائے گی، لیکن وہ تسبیح جو میں نے پورے خلوص اور سمجھ کے ساتھ کی ہے یا کسی مسلمان نے کی ہے، وہ تو اس کی قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے گی اور وہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ آپ شاکر بن سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس دنیا کی 10,000 نعمتیں نہیں ہوں گی تو آپ کے پاس 10,000 نعمتیں ہوں گی بھی۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، آپ کانٹینٹ رہتے ہیں۔ اور جب قناعت اور کانٹینٹمنٹ آپ میں آتی ہے، شکر کا جذبہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ کیا آج ہم سب کانٹینٹ ہیں؟ نہیں۔ کسی بھی چیز پر انسان زیادہ تر راضی نہیں ہوتا، نہ اپنے اچھے، نہ رشتے اچھے، نہ اولاد اچھی، نہ گھر اچھا، نہ سسرال اچھا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو صوفہ ملا ہو، آپ کہیں چبھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو کرسی ملی ہو، آپ کہیں بہت ہی سیدھی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو جس جگہ پر بیٹھنے کا موقع ملے آپ کہیں ہوا ہی نہیں آ رہی۔ دس از اے نارمل مائنڈ سیٹ ناؤ ڈیز۔ ہم جنرلی شکر گزار رہے نہیں ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہنا ہوتا میں بہت شکر گزار ہوں، باڈی لینگویج بتاتی ہے، ہمارے کانورسیشنل سٹائلز بتاتے ہیں، ہماری ایک دوسرے کو ڈیل کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں اور ہم کتنے شکر گزار نہیں ہیں۔ تو شاکر بننا بہت آسان ہے۔ آپ کا گھر، آپ کی کرسی، آپ کا میز، آپ کے بچے، آپ کا شوہر، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، کن شاکرن، شکر گزار ہو جائیں ان پر۔ آپ کے اپنے بہن بھائیوں سے آپ کو جو بھی شکایت ہے، کتنی مرتبہ آپ شکر کرتی ہیں اس بات پہ، شکر میرے یہ بہن بھائی ہیں۔ آپ کہیں لوگ استغفر اللہ پڑھنے کا مقام ہے، آپ شکر کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ جنرلی ہمارا یہ حال ہے۔ وہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ آپ کا شوہر ہے، آپ کے اپنے سسرال والے ہیں، نہیں آپ کے مطابق ہیں، پھر بھی شکر کیجیے، اس لیے کہ آپ کا شکر کرنا آپ کے اپنے مائنڈ سیٹ کو تقویت دے گا، اسٹرینتھن کرے گا، آپ کو شاکر بنائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو شکور کیسے بننا ہے؟ مشکل پر صبر کر کے۔ شاکر کیسے بننا ہے؟ اپنی ہر نعمت کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر، الحمدللہ کہہ کر، اس کی فرما برداری میں اٹیچ کر کے۔ فورتھ پارٹ آف مائی ٹاک، شکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر رسول اگر آپ جس اینگل سے میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اگر یہ آپ نے سمجھ لیا تو شاکر تو آٹومیٹیکلی آپ بنیں گی ہی بنیں گی، شکور بننے کی صلاحیت میں بھی آئیں گی۔ اس لیے کہ آج ہماری زندگی میں بہرحال بائی نیچر ہم ایسے انسان ہو گئے ہیں کہ ہمارا فوکس مشکل پر رہتا ہے، نعمت پر نہیں رہتا ہے، تو ہمارا شکور بننا زیادہ ضروری ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر کیپیسٹی میں ہمیں بہترین مثال دکھائی ہے. آپ نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے 7 میں سے 6 بچوں کی تدفین کی. اینڈ اٹس اے فیکٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اولادیں دی گئیں، ان میں سے آپ نے 6 بچوں کی تدفین اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کی. اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھ کر یا ان کی شخصیت کو ذہن میں لا کر کیا خیال آتا ہے؟ شکر گزار انسان، شاکر انسان، شکور کی کیپیسٹی پر زندگی گزارنے والا، یا اس کے علاوہ؟ ہمیں تو دوسرے لفظ کوئی آتے ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول سکیں، اس لیے کہ کمپلیٹلی شکر کی امباڈیمنٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 6 بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے مدینہ کے لوگ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی انسان نہیں دیکھا. کسی عورت کا ایک مس کیریج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی عورت سے ایک اس کی اولاد لے لیتا ہے. کوئی اس کی اولاد انتقال کر جاتی ہے، پوری زندگی اس عورت کے اوپر ایک ایسی انزائٹی آتی ہے کہ وہ بادل اس کی زندگی سے کبھی ہٹتا نہیں ہے. اس کو ایک کانسٹنٹ پریشانی یا کانسٹنٹ دکھ لگ جاتا ہے. اٹ از کوائٹ نارمل. اولاد کا غم اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی سیڈسٹ ہو جائیں اور ہم کہیں نہیں نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا نہیں ہے. بہت ہی ایموشنز کو انٹیکٹ رکھنے والا دین، لیکن سمجھاتا ہے. اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ نے سمجھایا ہے کہ جب مشکل آئے تو کیا کرو. جب مشکل تمہیں ڈپریشن کی طرف لے کر جانے لگے تو کیا کرو. کھولیں سیرت کی کتابیں. جتنے لوگوں کو ڈپریشن ہے، if you really make them connected with سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدھے سے زیادہ مسلمان عورتوں اور مردوں کے ڈپریشن ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ ان کی زندگی میں مشکلات کانسٹنٹلی بیک اینڈ فورتھ آئی ہیں. ایک جاتی تھی اور ایک آتی تھی، ایک جاتی تھی اور ایک آتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر اولاد کا غم ایک یونیک غم تھا. کسی ماں کے 2 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں، آپ کے 2 مس کیریج ہو گئے ہوں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک مس کیریج زیادہ یاد آتا ہے اور دوسرا یاد ہی نہیں آتا. ماں کے دل سے پوچھیں، اس کے لیے دونوں اولادیں برابر ہیں. رسول اللہ کے لیے ہر اولاد کا انتقال تکلیف دہ تھا، لیکن ایک اولاد آپ کی ایسی تھی جس کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات جو اس وقت ان کی زندگی کے تھے وہ بہت زیادہ ہرٹ کرنے والا تھا. آپ کی اور میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپر ہیرو ہیں. چلیں اپنے آپ کو تو ہٹا ہی دیں، ہم تو بہت کم جانتے ہیں رسول اللہ. صحابہ کے لیے، مدینہ کے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے سپر ہیرو. جب آپ کو دکھ میں دیکھتے تھے تو صحابہ خود دکھ میں آ جاتے تھے. آپ کی غربت صحابہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی. آپ کا چٹائی کے اوپر، اس میٹ کے اوپر لیٹ جانا جو کھجور کی ڈرائی برانچز سے بنا ہے، اور پھر کرتے کے بغیر جب آپ لیٹے اور آپ کے کمرے مبارک پر وہ نشان آ گئے اس میٹ کے، صحابہ دیکھ کر رویا کرتے تھے. یہ محبت تھی نا صحابہ کی. آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے 2 طرح کے آپ کے آنسو دیکھے ہیں. ایک وہ آنسو جو آپ امت کے غم میں بہاتے تھے، اور ایک وہ آنسو جو آپ نے اپنی اولاد کے غم میں بہائے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قلبی کیفیت اولاد کے لیے بہت ایموشنل اور سینسٹیو تھی، تو صحابہ بھی اس غم کو محسوس کرتے تھے. آپ کی ایک اولاد جس کا غم آپ کو حقیقتاً بہت زیادہ تھا، اور سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ تھا ڈیو ٹو دا سرکمسٹانسز، وہ ابراہیم ہیں آپ کے بیٹے. آپ نے اپنے 2 بیٹوں کو جن کے شروع میں انتقال ہو گئے ان کو اپنے ہاتھ سے دفنایا بفور اسلام. آپ کی 3 بیٹیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایڈلٹہڈ دیا، تینوں کے نکاح ہوئے. تینوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا. آپ نے اللہ کی بات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تینوں کی تدفین کر دی. صرف حضرت فاطمہ تھیں رضی اللہ عنہا جس وقت اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد آپ کو بیٹا ابراہیم عطا کیا. اور یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی میجرلی شریعت آ چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا، تو سرکمسٹانسز ایسے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اولاد اہم تھی. سوچیں نا 6 بچوں کا انتقال ہو چکا ہے, ایک بیٹی ہے. اس وقت حضرت فاطمہ کے اپنے بچے بھی تھے. حضرت فاطمہ کے بچے رسول اللہ کو اپنے بچوں کی طرح پیارے تھے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ابراہیم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمیتہ علی اسم ابی ابراہیم, میں نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا ہے. اور بہت خوش ہوا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد میں گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو آیا کرتے تھے. 16 مہینے کے تھے, 16 months کے, جب ابراہیم کا انتقال ہوا ہے. 16 مہینے کا بچہ ایک پرسنالٹی رکھتا ہے. آپ جتنی مائیں ینگ بچوں کی ہیں یا جتنی بھی مائیں ہیں, 16 month آلموسٹ 1.5 سال کا بچہ ایک پرسنالٹی ڈیولپ کر لیتا ہے. ماں باپ کے ساتھ اس کی ٹھیک ٹھاک بانڈنگ ہو جاتی ہے. 16 months کا یہ بچہ تھا جب جو ویٹ نرس ہے وہ مسجد میں آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ ابراہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں, ابراہیم کو گود میں لیتے ہیں, اور پھر جب گود میں لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہی از ناٹ فائن. اب بلہ وشم ماہو کے الفاظ سیرت میں آتے ہیں. آپ پیار کرتے ہیں, ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں اور بالوں کو محبت سے اسمیل کرتے ہیں. اللہ کے رسول کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوگی, شاید تھوڑا سا اندازہ ہم اس کا کر سکتے ہیں. وہ اللہ کے رسول جن کا ٹائٹل ہے رحمت للعالمین, وہ اللہ کے رسول جن کو ہر بچے پر پیار آتا تھا, وہ اللہ کے رسول جن کے لیے چڑیا کے بچوں کا ڈسپلیس ہو جانا یا کسی چڑیا کا پریشان ہو جانا یہ بھی بادر کرتا تھا. تو جن کی اپنی اولاد اس وقت اس حالت میں ہوگی کہ اس کی جان نکل رہی ہے, کیا کیفیت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابراہیم کی روح نکل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں. جو صحابہ آپ کے ساتھ آئے تھے اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے. انہوں نے کہا انت یا رسول اللہ, آپ بھی رو رہے. اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ رسول اللہ کو پہچانتے نہیں تھے, اس لیے کہا تھا کہ اچھا غم میں آنسو انبیاء کے بھی نکلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دل میں اللہ نے اس اولاد کی محبت ڈالی تھی. ان العین تدوم, آنکھ آنسو بہاتی ہے, وقلب یحزن, دل غم زدہ ہے, وَنَقُولُ إِلَّا مَا يُرِدِ اللَّهُ, لیکن ہم زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے مگر صرف وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ, جو ابراہیم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, ان کے لیے آپ نے پیار کر کے پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ان کی پیدائش پر معاملہ کیا تھا. شریعت کے مطابق غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, نماز جنازہ پڑھی گئی اور تدفین کر دی گئی. یہ وقت تھا جو آپ کے لیے بہت بھاری وقت تھا. میں شکور بننے کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہی دن تھا نماز جنازہ کے بعد, اس دن مدینہ میں سورج گرہن ہوا. بہت سے صحابہ نے اس سورج گرہن کو ابراہیم کے انتقال سے ریلیٹ کیا. اس غم کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے, اور جتنی دیر سورج گرہن رہا آپ نے اتنی دیر نماز کسوف پڑھائی. آپ کو معلوم ہے جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے تو نماز کسوف پڑھی جاتی ہے. نماز کسوف ویسے بھی اللہ کے رسول کافی طویل پڑھا کرتے تھے, دعائیں آپ کی ویسے بھی طویل ہوتی تھیں, لیکن آج کا دن الگ تھا. آپ نے اپنے بیٹے کی تدفین کی تھی, آپ نے نماز کسوف پڑھائی اور اس کے بعد بہت ایموشنل دعا کی. اس کے بعد خطبہ دیا اور صحابہ کو بتایا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن اللہ کی 2 آیات ہیں. It has nothing to do with the birth and the death of someone. یہ آپ کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں. اس کا کسی کے انتقال سے اور کسی کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس طرح کے اللہ کی آیات کے معاملات دیکھو, نماز پڑھو, استغفار کرو اور صدقہ کرو. آپ کو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دن تھا جو آپ پر غم کا پہاڑ لے کر آیا تھا. نہ آپ نے عبادت چھوڑی, نہ آپ نے شکر کی تلقین چھوڑی, نہ آپ نے اپنی باڈی لینگویج میں اس نفس کو مضبوط کرنے کے لیے تشکر کے سہارے کو ڈراپ کیا جو کہ آپ کے پاس جسٹیفیکیشن تھی کہ اس دن آپ غم سے نڈھال تھے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے اپنے قول اور عمل سے بہترین سبق تھا. شکور بننے کی کیفیت یہی ہے. زندگی میں مشکلات ہیں
اگر آپ کو اس وقت بھی اپنا کوئی ڈپریشن کا اینگل یا انزائٹی کا اینگل یا کوئی فوبیا یا گھر کی کوئی پریشانی یا آپ کے لیے کوئی بھی ان مینیجیبل سچویشن آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، یا آپ کو آج بھی دنیا میں واپس جا کر کسی نہ کسی بات پر بار بار رونا آتا ہے، ٹیل یور سیلف زندگی آپ کو رلا رہی ہے تو اللہ کے رسول کو بھی رلاتی تھی. ٹیل یور سیلف اگر زندگی میں آپ کی مشکلات ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مشکلات تھیں. جتنا اس چیز کو آپ اس طرح سے لیں گی آپ کو اس دنیا کی حقیقت پتہ چلے گی. یہ جنت نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. اور دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر یہ مت سوچا کریں کہ اس کی زندگی میں تو ہر چیز اتنی اسموتھ ہے، میری زندگی میں شکر کے باوجود اسموتھنیس کیوں نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ جو اسموتھنیس آپ کو نہیں دی جا رہی ہے اس کے نہ دیے جانے میں آپ کے لیے کتنی خیر. جو شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ کو سوال کرتا ہی نہیں. میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا، شکر گزار انسان زندگی کی مشقت کو اللہ کے سر پر نہیں تھوپ دیتا کہ اللہ آپ نے ڈالی ہے مشکل، آپ چیزوں کو ڈیفیکلٹ کر رہے ہیں میرے لیے، آپ حالات مشکل کر رہے ہیں. شاکر اور شکور اس کیفیت کے ساتھ نہیں ہوتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. اگر غم ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، حالات تنگ ہیں، چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی، ایون دین سے الحمدللہ انسائڈ آؤٹ. زبان بھی شکر کرے اور باڈی لینگویج میں بھی شکر ظاہر ہے. ایک انسان گھر میں شکر گزار ہوتا ہے، ایک انسان، چاہے پورا گھر نہ شکر ہے، اس ایک انسان کی پازیٹیوٹی پورے گھر پر اثر کرتی ہے. یہ لکھ لیں کہیں بات، آج نہیں تو کل آپ کی شکر گزاری کا امپیکٹ آپ کے گھر والوں پر آتا ہے. ٹائمنگز اس رب کے اپنے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ میں 1 سال سے شکر کر رہی ہوں میرے بچے شکر گزار کیوں نہیں بنتے. ٹائمنگز آپ کے اور میرے نہیں ہوتے، ٹائمنگز اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں. تو جتنا اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا محبت کا اینگل بڑھتا جائے گا آپ مقام محبت سے مقام شکر تک آتی جائیں گی. جتنا آپ میں کنٹینٹمنٹ آئے گی اتنا آپ کے اندر شکر کی کیفیت آتی چلی جائے گی. ٹھیک، مٹیریلزم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں غرق نہیں کیا. دنیا دنیا اور بس دنیا، اسٹیٹس مل جائے، بس کاروباروں پر چلا جائے، جاب اچھی ہو جائے، صرف دنیا کی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے، بس بچوں کے گریڈز ایسے آ جائیں. کیمبرج کے ایگزامز ہو رہے ہیں، مائیں بچوں کو پاگل کر دیتے ہیں صرف ان کو یہ کہنے کے لیے کہ اے اسٹار اور اے سے نیچے گریڈ نہیں آنا چاہیے. مت ان کو ڈپریشن کا شکار کریں. اور پھر ینگ لوگ ماؤں کی کہتی ہے آج کل کے بچوں میں ڈپریشن کتنا کامن ہے. آپ نے کیا ہے بچہ بیمار اپنا، اس پر اتنے ایکسٹرا پریشر ڈال کے کہ گریڈ آئے تو بس اے آئے، اس سے نیچے کچھ نہ آئے. دس از آر فالٹ. یہ ساری جو یوتھ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے اس میں بہت سا ہاتھ ماں باپ کا ہی ہے، بہت کم ہاتھ آگے پیچھے جو ہے وہ آزمائش کے اینگل سے ان کے اوپر آئی ہے. تو کنٹینٹمنٹ اختیار کریں، اور جو کنٹینٹمنٹ پر آ جاتا ہے وہ شاکر ہو جاتا ہے. اور وائس ورثہ، آپ اور میں تو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ آج کل کے کسی 18 سال کے بچے کو آپشن دیا جائے مانگو کیا مانگتے ہو، اور یقین ہو کہ جو مانگا جائے گا وہ دے دیا جائے گا، تو وہ کیا مانگے گا؟ جنت. ساری جتنی مائیں بیٹھی کھڑی نہیں، ہم سب جانتے ہیں اپنے بچوں کو، ہاں نہیں جنت نہیں مانگے گا. لیکن وہ ایک نسل تھی جو 18 سال کا نوجوان تھا، اور جب اس سے کہا گیا مانگو کیا مانگتے ہو، تو لٹرلی جنت مانگی، واقعتاً جنت مانگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر کے اندر ایک صحابی، ینگ صحابی 18 ایئر اولڈ، انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی، وضو کرایا، وضو کا پانی لے کر آئے، تہجد کے وقت بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ کو وضو کرایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اختتام پر جنرسلی ان کو کچھ عطا کرنے کے لیے خوش ہو کر اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے وہ پورا کیا جائے گا. 18 سال کا نوجوان ہے اور وہ کہتے ہیں مراقبہ کا فی الجنہ یا رسول اللہ، مجھے جنت میں آپ کی کمپینین شپ چاہیے. ظاہر ہے جب اللہ کے رسول کا ساتھ مل گیا تو ہائیسٹ جنت مل گئی. اینڈ آف اسٹوری. سمجھدار بچہ، اس نے یہ بھی نہیں کہا جنت چاہیے، اس نے کہا آپ کا ساتھ چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا اوا غیر ذالک، کچھ اس کے علاوہ چاہیے؟ کہتے نہیں، انف، دس از انف فار می.
कोई दुनिया नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं मांगा कि घोड़ा अच्छा मिल जाए, ऊँट अच्छा मिल जाए, कोई महल मिल जाए, कोई मुझे जो है पोस्ट मिल जाए, कुछ नहीं, नथिंग। जब फोकस आखिरत होती है, दुनिया आपके कदमों में आकर गिर जाती है। ये यकीन तब आएगा मुसलमानों को कि आप हलाल पर इत्तेफाक करें, उसमें बरकत भी आएगी, और आप आखिरत की फिक्र करें। यानी आखिरत की फिक्र का मतलब ये नहीं है कि आप तवक्कुल छोड़ दें। लास्ट लेक्चर हमारा तवक्कुल का था, असबाब छोड़ दें, वो जहन में रखें। आखिरत पर फोकस का मतलब है कि दुनिया और मटेरियलिज्म के पीछे मत भागें। जो आपके नसीब का है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो आपको नहीं मिलना नसीब में वो कोई आपको दे नहीं सकता। शुक्रगुजारी इंसान में कंटेंटमेंट ला दिया। रसूलुल्लाह के सहाबा में कंटेंटमेंट थी। हजरत साद बिन अबी वक़ास और हजरत सलमान पर्शिया फतह किया है, किसरा गए हैं, और लिटरली वहां पर जब इनकी फौज टाइग्रिस रिवर पर पहुंची है तो पूरी फौज को एक डीप दरिया क्रॉस करना था। हमारे जो फेमस हिस्टोरियन हैं अबू हसन अल-नदवी, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मुसलमानों की फौज ने टाइग्रिस रिवर को क्रॉस किया, जो कि काफी गहरा था, लेकिन ना उनके घोड़ों को कोई नुकसान हुआ, ना किसी फौजी को कोई नुकसान हुआ, ना कोई उनका वेपन लॉस हुआ, और वो सीधे सलामत उस दरिया को क्रॉस करके बाहर निकल आए। इसी कैफियत को उन्होंने स्पिरिचुअली कनेक्ट किया सहाबा के साथ कि अल्लाह के रसूल के सहाबा इतने शुक्रगुजार थे कि दुनिया की नेमतें उनके हाथों में होती थी, लेकिन उनकी आंखें डैजल नहीं करती थी। किसरा से जितने पर्स और ज्यूल्स लेकर आए थे पर्शिया से, सब बैतुल माल में लाकर जमा करा लिया। किसी ने कुछ कॉन्फिस्केट नहीं किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाकर उन्होंने हवाले कर दिया अपने खलीफा के। हम बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए, इसलिए हमें शुक्रगुजारी खत्म होती जा रही है। इस शुक्रगुजारी को वापस लाने के लिए दुनिया की मोहब्बत को थोड़ा बाहर निकालें। दुनिया शुड बी इन योर हैंड, नॉट इन योर हार्ट। दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, दिल में आखिरत का जज्बा होना चाहिए, आखिरत में जन्नत के मिलने की ख्वाहिश होनी चाहिए, तो आपके अंदर खुद ब खुद कंटेंटमेंट आती है। तक़वियतुन नफ्स मेरी बात का 5th और लास्ट पार्ट। हम चाह रहे हैं कि हम शुक्र करने वाले बन जाएं। बहुत सी बातें मैंने आपको बता दी। नाउ एट अ फाइनल नोट, अ वेरी प्रैक्टिकल टिप, आप तशक्कुर को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं मजीद उन बातों के साथ जो अब तक मैंने आपके सामने रखी हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो फ्रेश कोरिएंडर होता है, धनिया गार्निशिंग के लिए यूज करते हैं, उसका कोई एक पार्ट आपके दांत में फंस जाता है, या आप बारबेक्यू कॉर्न अगर खाते हैं तो वो उसका एक छोटा सा फाइबर दांत में फंस जाता है, ऐसा होता है। अब वो जब दांत में कोई चीज ऐसी खाने की फंसती है तो अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि आपकी जुबान बार बार उसी जगह जाती है जहां पर कुछ स्टक हो गया है। आपके अल्लाह ताला ने आपको 32 दांत दिए हैं, अगर 32 हैं, विद योर इंक्लूडिंग योर 4 विजडम टूथ, 32 दांत अगर अल्लाह ने आपको दिए हैं, सिर्फ एक दांत में कुछ स्टक है, बाकी 31 में कुछ भी नहीं है। एक नेचुरल सिस्टम है आपके जिस्म का, जुबान वहीं जाएगी जहां कुछ फंसा हुआ है। ये सिर्फ जुबान का नहीं है नेचुरल सिस्टम, ये आपके दिमाग का भी है। जिंदगी में सब स्मूथ है, एक प्रॉब्लम, दिमाग कहाँ जाएगा? एक प्रॉब्लम। अब आप कहेंगे लो बात ही खत्म, तो मैं क्या करूं? दिमाग ही ऐसे, तो फिर शुक्रगुजारी कैसे करें? इसका इम्तिहान है। दिमाग जाएगा नेचुरल फ्लो पर बाय डिफॉल्ट उस एक मुश्किल पर जो आपकी जिंदगी में है। आपकी जिंदगी में 31 नेमतें होंगी, खुशियां होंगी, एक परेशानी होगी। योर ब्रेन एंड द माइंड एंड द साइकोलॉजिकल थॉट विल गो अगेन एंड अगेन ऑन द सेम वन थिंग जो आपको इस वक्त बॉदर कर रहा है। तो करना क्या है? सिंपल। जब आपके दांत में कुछ फंसता है तो आप क्या करते हैं? टूथपिक लेते हैं और निकाल देते हैं या ब्रश कर लेते हैं जाके। सो यू हैव टू डील विद दिस थिंग जो आपके दांत में आके स्टक हो गई। सेम इज द केस विद दिस प्रॉब्लम। आपकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम आ गई है, उस पर फोकस नहीं करना, उसको डील करना है। हम सिर्फ फोकस रखते हैं, उसको संभालने, सुधारने, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते।
اس صورت میں ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں. جس دن ہم نے اپنے پرابلمس کو ڈیل کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے ڈیل کرنے کے لیے بھی کانسٹینٹلی کسی سمجھدار انسان کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے، سینسیبل اپروچ چاہیے ہوتی ہے، ویری لاجیکل حکمت گراؤنڈ کے اوپر ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہیں، دین یو کین ڈیل سم تھنگ. ٹھیک ہے، تو جب مشکلات آتی ہیں تو ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. فوکس آن دا بلیسنگس اینڈ ڈیل یور مشکلات. دیٹس اے سمپل فلاسفی. جس دن آپ نے یہ شروع کر دیا، آپ کے نفس کو تقویت ملنے لگ جائے گی. یو ول ہیلپ یور سیلف ٹو اسٹرینتھن یور سیلف، اور آپ تشکر، شاکر بننے اور شکور بننے کے راستے پر آ جائیں گے. سو دس از اے سمپل ٹاپک، لیکن اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاکر بھی بنائے، نعمتوں پر شکر کرنے والا، اور شکور بھی بنائے، مشکلات میں صبر کرنے والا. مشکلات میں صبر کرنے والا ہائیسٹ مقام الحمدللہ کہہ کر اچیو کر لیتے ہیں. اور ٹیکنیک میں نے آپ کو بتا دی ہے. زندگی میں مشکلات آئیں گی، ہٹ کریں گی، بیک اینڈ فورتھ آئیں گی. جب مشکل آئے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں، اور اپنا فوکس ان نعمتوں پر رکھ لیں، ان خوشیوں پر رکھ لیں جو اللہ نے آپ کی زندگی میں آپ کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شاکر اور شکور دونوں کیفیات کی نعمتیں عطا فرمائے. آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو بہت بہترین اجر عطا فرمائے. اس ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. آپ کے یہاں انتظام سے پہلے ان کو بہت سی پلاننگ کرنی ہوتی ہے. جتنا یہ اللہ کے بندے آپ کو اور مجھے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس دنیا میں اور آخرت میں جنت میں ان کی بہترین مہمان نوازی کرائیں. اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، شہر کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر اس ماں کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے جس کو اللہ نے اولاد نصیب کی ہے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہم سے یہ تمام کام اپنی رحمتوں سے قبول اور منظور فرما لے. اللہم جعلنا صبورا وجعلنا شکورا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.